بطور معجزہ آپ گزر رہے ہیں. فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور آگے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے فی کبیرن، کوئی ایسے گناہ میں انہیں سزا نہیں ہو رہی کہ بچنا مشکل تھا. ایک چغلی لیے پھرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج دیکھیں کئی بوڑھے بھی ہیں جہاں مرضی آئے بیٹھ کے پیشاب کے لیے، پینٹ پتلون والے جہاں مرضی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ولي المؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يحب المتوكلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام سامعین کرام اور عزیز طلبہ کرام، طالبات اور میری معززہ و موقرہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دیگر سامعین کرام، ماہانہ درس جس کا عنوان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوش نصیب ہے اور خوش قسمت ہے.
اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو بد نصیب ہیں۔ خوش نصیب بننا ہے، بد نصیب نہیں بننا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے وضاحت فرما دی کہ خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے۔ پھر رب کائنات نے اس کو معنون کیا، عنوان بنایا، فلاں سے میری محبت، فلاں سے میری محبت، فلاں سے میری محبت، یعنی اس کو میں ثواب زیادہ عطا کرتا ہوں، راضی ہوتا ہوں۔ برزخ میں، آخرت میں وہ خوشحال رہے گا۔ اور جو بد نصیب ہیں ان کے بارے میں رب کائنات کا اعلان یوں ہوتا ہے، اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت نہیں رکھتا۔ بڑا آسان، عام فام، لیکن اہم اور ضروری موضوع ہے کہ خوش نصیب، بد نصیب، خوش قسمت، بد قسمت، مبارک، نامبارک۔ اب ہم یہ درس قرآن مجید سنیں گے، سنائیں گے انشاءاللہ، تو اس ٹائم ہر آدمی جج بن کے بیٹھے اپنی ذات کے لیے کہ میرے اندر خوش نصیبی ہے یا بد نصیبی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کے فضل توفیق سے کہ اللہ کا مزاج مہربانیوں والا ہے، اللہ کا مزاج سخت نہیں ہے، نرم ہے، پیار ہے اللہ کے مزاج میں۔ کیونکہ ایک مقام پہ اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ انہو کان بی خفیہ، کبھی فرما اللہ میرے ساتھ مہربان ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ تو خدا نخواستہ کوئی بدقسمت ہے، بد نصیب ہے، تو اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ عادت چھوڑ دے جس سے بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ انشاءاللہ 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 جتنا بھی دور نکل گیا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اب خوش قسمت انسان، وہ میں پہلے تقریباً انشاءاللہ 9 قسم کے لوگ بیان کروں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ پھر انشاءاللہ کچھ وہ لوگ جو بد نصیب ہیں، بدقسمت ہیں، قرآن نے بدقسمت کہا ہے، وہ بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ رب کائنات فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں واللہ ولی المؤمنین، یہ خوش قسمت انسان ہے۔ اپنے ذہن کو خالی کریں اور پوری بات ذہن میں بٹھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ واللہ ولی المؤمنین۔ ایک آدمی کہتا ہے یار تیرا فلاں سے تعلق ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو کتنا خوش قسمت ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، فرما اللہ پاک مومنین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، اور آسان لفظوں میں ترجمہ ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ اللہ کی دوستی، پھر اللہ کا اپنا دعویٰ، اللہ کا اپنا اعلان، کتنی خوش نصیبی ہے۔
اب اس میں کون خوش نصیب ہے کہ جو مومن ہے، ایمان کامل ہے، مضبوط ہے ایمان، قرآن نے اس کی ایمان کی تصدیق کر دی ہے، حدیث پاک نے تصدیق کر دی ہے، کسی مسئلے میں کسی مفتی کے پاس جائے تو جائے، لیکن اس مسئلے میں جانے کی ضرورت نہیں، اگر تو مومن ہے قرآن کہتا ہے پھر تو خوش نصیب ہے، کیونکہ واللہ ولی المومنین، اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے نا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے دوست ان پہ خوف نہیں ہوگا، غمناک نہیں ہوں گے، جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالی دوست ہے مومنین کا۔ اب اس میں اس جماعت میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ ایمان کامل ہو؟ سبحان اللہ، بس ایمان کامل ہے تو وہ خوش نصیب ہے۔ اس کو اگر چیک کرنا ہے تو یوں چیک کریں گے، فرمایا اگر تم کوئی برائی دیکھو اپنے میں بیگانے میں تو ہاتھ سے روکو۔ جو آدمی قادر ہے کہ ہاتھ سے روک رہا ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ فرمایا چلو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے اس کی مخالفت کرو اچھے انداز سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے اسے سمجھاؤ، تیرے اندر یہ برائی ہے، تیرے اندر یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ قصور ہے، اپنی اصلاح کا۔ جب یہ کرے گا تو یہ تھرمامیٹر اسے بتا رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ تیرا ایمان کامل ہے، تو اس سے برداشت ہی نہیں ہوتا اللہ کی نافرمانی۔ جب برداشت نہیں ہوتی اللہ کی نافرمانی تو ہاتھ سے روکتا ہے، نہیں تو کم از کم زبان سے مخالفت کرتا ہے، کھلے طور پہ تو مومن کامل ہے۔ جب مومن ہے نا تو پھر واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں مومنین کا ولی ہوں، دوست ہوں۔ تیرا کوئی دوست بنے یا نہ بنے، یار بنے یا نہ بنے، اللہ اعلان کر رہے تو کتنا خوش نصیب ہے۔ آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ خوش نصیب لوگ کون ہیں، خوش قسمت کون ہے۔ یہ معیار نہ بنانا اتنے کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، اتنی کوٹھیاں ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنی بیویاں ہیں، اتنی جائیداد ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، بس اگر اہل ایمان میں سے ہے تو اللہ تیرا دوست ہے، یہ نہیں تو خوش نصیب ہے۔ اب دیکھیں اپنے گھر میں لے لیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں نہیں، میرے گھر میں نہیں، تو ضروری نہیں کہ کسی گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کا نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا مرد و عورت، چھوٹا بڑا، اس کی برائی، اس سے کہنا کہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ خدا نخواستہ اسے کوئی نہیں کہتا تو جو نہیں کہہ رہا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ کیسا تھرمامیٹر ہمیں قرآن حدیث نے دے دیا۔ برے کو برا کہنا، اچھے کو اچھا کہنا، یہ ایمان کی علامت ہے، اور خدا نخواستہ یہ نہیں ہے تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایک اور ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا صلاۃ له، جو پکا نمازی نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کافر نہیں کہیں گے اس کو، بے ایمان نہیں کہیں گے،
لیکن لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، کوئی جھگڑا کرے تو 1000 دفعہ کرے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ فرما دیا، جو پکا نمازی نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے پہلی ٹرن میں ہی بے نمازی نکل جاتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ بے شک کسی مدرسے کا فارغ ہو، بے شک مجاہدانہ زندگی گزاری ہو، بے شک فیاضی میں زندگی گزاری ہو، سخاوت میں زندگی گزاری ہو، بے شک ساری نیکیاں اور کر رہا ہے، لیکن پکا نمازی نہیں ہے، اسے ہم مومن کامل نہیں کہہ سکتے۔ مومن کامل یہ ہے کہ جب اعلان سنتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پھر بے قراری، جب تک نماز نہ پڑھ لے اس وقت تک چین نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کسی مومن کو جانا پڑے گا مفتی کے پاس کہ مجھے بتاؤ میرا ایمان کامل ہے یا کہ نہیں۔ اگر تو نماز میں اس طرح پکا ہے، پابند ہے، بس تیرا ایمان کامل ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھنا ایمان کامل نہیں ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اگر تیرا اس طرح پکا نمازی ہونا ثابت ہے تو پھر یاد رکھ اللہ تیرا دوست ہے، اللہ دعویٰ فرما رہا ہے، اور تو خوش نصیب ہے، بدقسمت نہیں ہے، بد نصیب نہیں ہے۔ کبھی ایک اور تھرمامیٹر دے کے چیک اپ کے لیے ہمیں اور بتایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، وعدہ کرنا پھر ایفاء عہد، پابندی وعدے کی کرنی۔ اگر یہ چیز ہے تو ایمان کامل ہے۔ ادھر وعدہ کیا ادھر وعدہ توڑ دیا، ادھر وعدہ کیا پھر وعدے کی پرواہ نہیں کی ہے، یاد رکھنا وہ مومن کامل نہیں ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہے مثال کے طور پہ یہاں، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، عمرے اور حج کیے ہوئی ہیں، جان بوجھ کے وعدے کی پابندی نہیں کرتا، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ میرا وعدہ ہے یا کہ نہیں ہے، یاد رکھنا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ بڑے اس کو کھلے انداز سے بیان کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اس کا ایمان کامل ہے نہ کہنا، ورنہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کہا اس کا ایمان کامل نہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ایمان کامل ہے۔ نہیں، لا ایمان لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ ایک آدمی خائن ہے، خیانتیں کرتا ہے، نہ دعویٰ کرنا تمہیں پتا ہو کہ یہ خیانت کرتا ہے، نہ دعویٰ کرنا مومن کامل ہے، اللہ کا ولی ہے، نہ کہنا، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہوتی ہے جھوٹوں۔ تو پہلی بات ہے واللہ ولی المؤمنین، خوش نصیب ہے مومن کامل کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام دوسرا سورہ بقرہ ہے، سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت ہے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ جس میں جذبہ احسان آ جائے، اور جذبہ احسان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، اس میں انسان یہ نہ کہ یار ہماری قوم کا ہے، ذات کا ہے، ورنہ جو قوم کا نہیں ہوگا پھر احسان نہیں کرے گا۔ بنیاد یہ ہو کہ یہ انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، میں نے احسان کرنا ہے اور اس سے بدلہ نہیں لینا، جس طرح قرآن مقدس فرماتا ہے۔ تعدیث سے نعمت کے طور پہ یہ میں بات کرنے لگا ہوں، ہماری انجمن شروع سے اور آج بھی جتنے بوڑھے اور نوجوان ہیں، ان کا احسان کرنا میں قرآن مجید کی اس آیت کا انہیں مصداق بناتا ہوں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، محفوظ رکھے۔
کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے احسان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے چاہتے ہیں بدلہ، نہ یہ کہ تم بار بار کہو شکریہ شکریہ شکریہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، شکریہ بھی نہ ادا کیا کر۔ اس لیے احسان کا قانون یہ ہے کہ محسن بس احسان کرے اللہ کی مخلوق سمجھ کے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کو سروس نہیں مل رہی، کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے، کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ سب احسان ہوگا۔ اور رب فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان تو کر تو فرما تجھے احسان کا بدلہ میں عطا کروں، چھوڑ دے وہ میری مخلوق ہے، تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ دیکھو نا قیامت کے دن اللہ ایک آدمی کو فرمائے گا مجھے بھوک لگی تھی تو نے کھانا نہیں کھلایا تھا، پیاس لگی تھی پانی نہیں پلایا تھا، لباس کی ضرورت تھی تو نے لباس مہیا نہیں کیا تھا۔ انسان حیران پریشان ہو جائے گا، اللہ تو اور بھوک اور پیاس، اللہ فرمائے گا وہ میری مخلوق کو جو ضرورت تھی تو نے پوری نہیں کی تھی، تو گویا تو نے میری ضرورت پوری نہیں کی، میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی احسان اگر کرنا ہے نا، نہ شکریہ سننے کی ضرورت، نہ ذکر کرنے کی ضرورت، بس اس بنیاد پہ احسان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر چاہے جس پہ احسان کیا ہے وہ احسان فراموش ہو، ناراض نہیں ہونا اس پہ، کیوں؟ تم نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے بھلایا نہیں، تو تم کیوں کہو کہ اس نے میرا احسان بھلا دیا؟ یہ کہنا اپنے ثواب کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ پاک بڑے دعوے کے ساتھ فرماتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ یار اس پہ میں نے احسان کیا تھا یہ بھول گیا، بھائی بھول گیا تو نے کس کے لیے کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا نا۔ اس کا رشتہ ہو گیا، اسے جاب مل گئی، اس کا کاروبار چل پڑا، اسے اپنی زمین مل گئی، یہ مقدمے میں کامیاب ہو گیا، تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ تو ما کان ربک نسیا، اللہ تو نہیں بھولتا، تجھے اپنا بدلہ مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اس لیے احسان میں اگر خوش نصیب بننا ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے احسان کرو۔ اور احسان صرف انسان پہ نہیں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی جانور ذبح کرنے لگو چھری تیز کر لیا کرو، یہ احسان ہے۔ دیکھو مخلوق خدا فرما اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، صرف انسان نہیں ہے۔ بندیالوی صاحب آپ سب کے محبوب خطیب ہیں، میرے بھی بھائی ہیں، محسن ہے، وہ ایک جملہ کہا کرتے ہیں کہ آج کل لوگ محسن کش ہیں، جو احسان کرے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر اس کی وضاحت کرنی ہو تو آپ خود سمجھ لینا کہ محسن کش نہیں ہونا چاہیے، محسن کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ نہیں رکھو گے محسن کو ثواب مل جائے گا اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، خوش نصیب ہے وہ جو احسان کرتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ خوش نصیبوں کے حوالے سے سورہ بقرہ، ان اللہ یحب التوابین، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے، یعنی اس کی خوش نصیبی کا اعلان کرتا ہے، جو التوابین ہے، توبہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، میں عاجز بیٹھا ہوں، خدا را اس سنت پہ عمل کرو۔ یہ داڑھی ہے مبارک ہو، نہیں تو رکھو، ٹوپی ہے، سر پہ کپڑا ہے، پگڑی ہے،
سنت پہ عمل ہے مبارک ہو، نہیں تو اس پہ عمل پیرا ہو، لیکن اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ جب بال سفید آنے شروع ہو گئے، ہماری تو پوری داڑھی سفید ہے، اگر ایک دو بال بھی آ گئے تو سنت ہے اب کیا کر، فسبح باسم ربک العظیم۔ دنیا کے کام بھی کر، اس کے بغیر گزارا نہیں، دین کے کام بھی کر، لیکن علیحدہ بیٹھ کے فسبح باسم ربک العظیم، اور کہے کہ ان دنوں میں اب سنت سب سے بڑی یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کرانا، معافی مانگنا۔ ویسے تو جوان بھی کرے بوڑھا بھی کرے، لیکن بوڑھے کے لیے کہ ایسی سنت ہے کہ جوان سے بڑھ کے لیے اس کے لیے سنت ہے۔ جب بڑھاپے کی علامات آ گئی، آگے سٹیج کوئی نہیں ہے، بچپن جوانی، جوانی کے بعد آگے بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے آگے کوئی اور سٹیج نہیں ہے، یہ آخری سٹاپ ہے۔ تو اس لیے فسبح باسم ربک العظیم، رو رو کے اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ اس سنت پہ پیغمبر علیہ السلام نے عمل کیا، ان کی سنت ہے، حالانکہ جو معصوم گناہ نہیں ہے، لیکن آخری عمر میں فسبح باسم ربک العظیم، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر خوش نصیب بننا ہے تو ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پیار رکھتے ہیں، دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں جو التوابین ہے، توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، مجھ سے تو 1000 گنا اچھا تھا، آپ سے بھی اچھا ہوگا۔ کسی نے اس کے ساتھ بحث کی کہ یار یہ تیرے اندر غلطی ہے، اس نے ایسا پیارا جواب دیا، اس نے کہا پہلی بات ہے کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، تمہیں بدگمانی ہے۔ چلو یار اگر ہے نا سن لو، میں علانیہ کہتا ہوں اتوب الی اللہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کتنا اچھا انداز ہے کہ میرے اندر یہ چیز نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، لیکن اگر ہے نا تو سارے مجمع میں کہتا ہوں اتوب الی اللہ، اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کو خصوصی پیار آتا ہے، جس طرح ایک بچہ اسے ٹافیاں دو، پھر کہو بیٹا دے، وہ دے دے، چاہے آپ نے کھانی نہیں ہے، کتنے آپ خوش ہوں گے کہ بچے کو کہا ٹافی، اس نے واپس کر دی، کھلونا اس نے دے دیا، نہ آپ کو ضرورت نہ آپ نے کھیلنا، دل میں پیار آئے گا۔ رب کائنات ہمارے محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، لیکن جس کا وتیرہ طریقہ طرز بن گیا توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اعلان کرتے ہیں سورہ بقرہ ان اللہ یحب التوابین، خوش نصیب ہے وہ جو توبہ کرتا ہے، فکر میں رہتا ہے۔ ایک سادہ سا آدمی مجھے کہنے لگا کہ استاد جی میں ایک اس طریقے سے توبہ کرتا ہوں، اس کو میں نے کہا یار یہ طریقہ تو مجھے بھی پتہ نہیں اور بڑا پسند ہے، ٹھیک کرتے ہو اور اللہ پاک راضی ہوں۔ اس نے کہا میں جب توبہ کے لیے بیٹھتا ہوں نا جی، میں یہ کہتا ہوں یا اللہ اتنی عمر ہے، فلاں سن میں جو گناہ ہوئی ہے وہ بھی معاف کر دے، فلاں سن میں ہوئی ہے معاف کر دے، فلاں سن میں ہوئی ہے معاف۔ بھائی اللہ سے باتیں کرنی ہے، باخدا دیوانہ باش، جب اللہ کے ساتھ بات ہو تو بے شک دیوانہ بن کے کر۔ تو اگر کہتا ہے کہ فلاں سن میں فلاں سن میں فلاں سن میں فلاں جگہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں، تجھے تو یاد ہے نا، ما کان ربک نسیا، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، کہتا رہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے کہ زندگی میں کہتا رہوں اتوب الی اللہ اتوب الی اللہ، پھر بھی وہ رہ جائیں گے۔ یہ جب فکر لاحق ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے یہ خوش نصیب انسان ہے، دنیا کے فتوے کی اسے کوئی ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسے کمال کی ہے، آپ کی ہر بات پہ کمال ہے، ایسی تسلی دی ہے
توبہ کرنے والوں کو کہ تم خوش نصیب ہو۔ فرمایا کلکم حتاؤن، میری امت تم گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین انسان وہ ہیں جو خطا کے بعد پھر اللہ کو یاد کر کے راضی کر لیتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے یہ تیسری جماعت کہ ان اللہ یحب التوابین۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے نیک لوگوں کی صفتیں بیان کی، فرمایا التائبون العابدون، قرآن کے سمجھانے پہ التائبون، بات ہی توبہ سے شروع کی ہے، توبہ کرنے والے پھر عبادت کرنے والے، یعنی ادھر گناہ کرتے رہیں ٹکرے مارتے رہیں نہیں، التائبون، پہلے اللہ کا بن جا، ادھر رجوع کر لے۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ کسی انسان سے، مرد و عورت سے غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت بھلا دیتے ہیں، بھلانے سے یہ مطلب معاف کر دیتے ہیں، تانا بھی نہیں دیتے، چاہے دنیا والے اس کے بڑھاپے تک یاد رکھیں۔ میرے آقا نے فرمایا خیر الخطائین التوابین، کیا ہے؟ بہتر خطا کار وہ ہے کہ جب تو خطا ہو جاتی ہے پھر توبہ کرتے ہیں۔ آگے چوتھی قسم خوش نصیبوں کی، جتنے بیٹھے ہو اگر آپ مومن ہیں تو خوش نصیب ہیں، واللہ ولی المومنین۔ آپ اگر اللہ کی رضا کے لیے احسان کرتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، خوش نصیب ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کرنے والے ہیں، حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں ادا کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ چاہے توابین کی اولاد نہ ہو، چاہے جائیداد نہ ہو، اپنا کاروبار نہ ہو، صحت نہ ہو، جگر کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کینسر کا مسئلہ ہے، لیکن ہے وہ توبہ کرنے والا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ خوش نصیب ہے۔ اور چوتھی جماعت خوش نصیب کون ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، کہتے ہیں نا بہترین کوٹھی ہے، بہترین گاڑی ہے، بہترین حویلی ہے، بہترین ڈیرا ہے، بہترین کاروبار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے وہ ان اللہ یحب المتوکلین، جس میں توکل آ جائے۔ لا تجعلوا الاسباب اربابا، 1000 دفعہ آپ نے مجھ سے یہ سنا ہے، اسباب کو رب نہ بناؤ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور یہ کہہ دو اگر یہ میرا کاروبار نہ ہو اللہ لے لے، پھر بھی اسی پہ بھروسہ ہے، دیا ہے پھر بھی اسی پہ بھروسہ ہے، یہ آدمی تعاون کرتا ہے میرے ساتھ، بھروسہ میرا اللہ پہ ہے، میری جیب میں رقم ہے، بھروسہ پھر بھی اللہ پہ ہے، فلاں میرے 4 ایسے دوست ہیں جان مال قربان کرتے ہیں، نہیں بھائی بھروسہ میرا اللہ پہ ہے، فلاں میرا گاہک ہے جیسے بھی دے دوں اس نے چیز یہاں سے لینی ہے، لیکن بھروسہ میرا اللہ کی ذات پہ، فلاں میرے شاگرد ہیں اولاد سے بھی مجھے زیادہ پیارے ہیں وفادار ہیں، لیکن نہیں میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ، میں تو یار غریب ہوں، سسرال بڑے امیر ہے، زمین مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی، حصہ ملے گا، نہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے وہ خوش نصیب ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں متوکلین پہ جن کا بھروسہ میری ذات پہ۔ 70,000 انسان جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس سے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ آئے اگر آج قدر آ جائے نا اس بات کی، تو ایک طرف وہ وزیر اعظم بننا، ایک طرف یہ درجہ مل جائے، تو وزیر اعظم کہے گا نہیں مجھے یہ چاہیے، وہ کیا ہے؟ 70,000 آدمی مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، جنت البقیع سے اٹھے گا۔ آج میں بخاری شریف جلد اول پڑھا رہا تھا کہ میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کو دے دو، میرا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگلی بات فرمائی، مجھ پہ جب موت آئے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، اس لیے کہ میں یہ ترجیح نہیں چاہتی میری سوکنیں دوسری جنت البقیع میں آرام کر رہی ہوں اور میں اپنی فضیلت آپ لوں۔ اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے، یہاں سمجھیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے کہ نہیں میں ادھر ان کے ساتھ آرام کروں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ رب کائنات جب کسی کو انعام کرتے ہیں، کسی کو عطا کرتے ہیں، تو رب کائنات پھر اس طرح عطا فرماتے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے پیار رکھتے ہیں، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ آگے ایک اور مقام ہے، ذرا وہ سن لیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور خوش نصیب کون ہے؟ فرما وہ خوش نصیب ہیں جن کے اندر انصاف ہے۔ اگر انصاف ہے نا جی، سورہ مائدہ، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ آج ہمارا موضوع چل رہا ہے کون خوش نصیب ہے کون بد نصیب۔ اگر انصاف ہے، اور انصاف صرف انصاف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا چیئرمین کے لیے نہیں ہے، وہ جو جنت البقیع میں لوگ اٹھیں گے 70,000، ان میں ایک صفت یہ ہوگی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے، حتیٰ کہ دوا بھی نہیں لیتے، دم کے بھی قریب نہیں جاتے، کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ درجہ اس حبیب الرحمان عاجز کو نہیں مل سکتا، آپ کو نہیں مل سکتا، یہ ان کو ملا جن کو ملا یتوکلون، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تو جنت البقیع سے اٹھ رہے ہوں گے، کیسے؟ بغیر حساب و کتاب۔ خدا کی قسم، میں آپ کی طرف سے بھی قسم اٹھا سکتا ہوں کہ یہ درجہ اگر ہم میں سے کسی کو مل جائے اور آرڈر ہو جائے اللہ کی طرف سے کہ بغیر حساب و کتاب کے، اس سے اور کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے مجھ سے پہلے آپ کہیں گے کھانا پینا جو بھی ہے، پوری زندگی روزے رکھیں گے، ہر وقت سجدے میں رہیں گے، لیکن یا اللہ نہ حساب جوانی کا، نہ علم کا، نہ اولاد کا، نہ دولت کا، ورنہ انسان پھنس جائے گا۔ تو اس لیے جنت البقیع سے اٹھ رہے ہوں گے وہ لوگ۔ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے پیغمبر 70,000 تو پورے ہو گئے، فرما ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوگا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر میں بھی ان میں سے ہونا چاہتا ہوں، فرما جا، گھڑی گھڑی کی بات ہے، تو بھی ان میں سے۔ ایک اور کھڑا ہوا، فرما نہیں، سبا کا عکاشہ سبقت لے گیا ہے، فیصلے اللہ کی طرف سے ہے۔ جی انصاف صرف کوئی اس کے لیے نہیں کہ اس کے ماتحت عوام ہے، گھر میں 4 بچے 2 بچیاں، 5 بچے 1 بچی، 1 بیوی 2 بیویاں، بہن بھائی ہیں، ان اللہ یحب المقسطین، اگر اس میں انصاف ہے نا، خوش نصیب انسان ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ میں بھائی بات کروں گا انصاف کی، میں ظلم نہیں کرتا، میں ظلم کے قریب نہیں جاتا، میں ظالمین کو پسند نہیں کرتا۔ باپ کی بات آ گئی، بات سچی کرنی ہے، بیٹے کی آ گئی سچی کرنی ہے، نام ہرگز نہیں لوں گا۔ لیکن یہاں کچھ ایسے خوش نصیب بیٹھے ہیں کہ مجھے بھی ان پہ ناز اور فخر ہے، بڑے بڑے موقع آئے ہیں، نا انصافی نہیں کی، انہوں نے انصاف کیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو ایسا بنا دے۔ ان اللہ یحب المقسطین، وہ پھر انصاف والا ہے کہ بیٹوں کو دے دے اور بیٹیوں کو محروم کرے۔ یہ میرا مسئلہ ایسا ہے، بڑی جگہ بیان کیا ہے، بڑے دوست ناراض ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنا حق ادا کرنا ہے۔ جو بیٹیوں کو محروم کرے پھر اللہ اس سے پیار رکھتے ہیں، وہ بدقسمت انسان ہے۔ انصاف یہ ہے بیٹے اور بیٹیوں کو کیا کر، انصاف، زندگی میں وراثت تقسیم کرنی، برابر دے دے۔ اگر برابر نہیں دینا تو وہی 2/3 1/3
موت والے قانون کے مطابق دے دے، لیکن ناانصافی نہ کر۔ قیامت کے دن تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ حاجی صاحب اور میں نے مکہ المکرمہ میں وہ جگہ دیکھی، اور جتنے گئے ہو سب نے دیکھی ہوگی، جہاں بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ذرا سمجھنا، زندہ درگور کی بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا؟ دیکھو، اس کا گواہ بھی کوئی نہیں، پرسان حال بھی کوئی نہیں، بولنا بھی نہیں آتا، اس کا مقدمہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو ہماری بیٹی 60 سال کی، مثال کے طور پہ 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، خامد امیر ہے، غریب ہے، اس کو جو محروم کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کا مقدمہ اللہ کے سامنے نہیں لگے گا، لگے گا۔ پھر جب لگے گا نا تو پھر اللہ فرماتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، آج ناانصافیاں نہ کرو، کل تمہارے ساتھ بھی ناانصافی ہو۔ 2 بیویاں ہیں، یہ چونکہ جی میں نے لو میرج کی ہے، یہ ویسے کی ہے، یہ غریب ہے، یہ امیر خاندان کی ہے، نہیں، وہاں بھی ہے 2 کر 3 کر 4، لیکن شرط ہے کہ انصاف کر۔ ان اللہ یحب المقسطین، وہ انصاف کرنے والا ہے تو رب کائنات اس سے پیار رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر خطبے میں سنتے ہو، جمعے کے خطبے میں بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، کوئی بھی جماعت ہے، سنتے ہو نا، آخر کیوں یہ ضروری ہے؟ کیوں ہے ہر خطبے میں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتے۔ جب انصاف کرنے والا انصاف کرتا ہے نا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت رکھتے ہیں انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ خوش نصیب ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی بیٹھا ہے گھر میں اولاد کے درمیان انصاف کرتا ہے، بہن بھائیوں میں انصاف کرتا ہے، کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، انصاف کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان۔ آؤ اس کے بعد 6 نمبر کیا ہے خوش نصیبوں کا؟ ان اللہ یحب المتقین، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، فرمایا یہ خوش نصیب انسان ہے۔ آدمی کھڑے ہیں، ایک نائی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی عوان ہے، کوئی کمبو ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مصری ہے، کوئی کوفی ہے، کوئی عراقی ہے، کھڑے ہیں نا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے ان کی نفرت ہے، بس گناہ کی بات آ جائے، کام آ جائے، یہ نہیں کرتے، گناہ سے بچتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے کہا جائے دیکھو خدا نخواستہ کوئی ایسا بیٹھا ہے پہلے گناہ میں مبتلا تھا، اللہ نے توفیق دے دی، یا خدا نخواستہ کوئی میرا ایسا نوجوان بیٹا بیٹھا ہے کہ اب بھی کسی گناہ میں پھنسا ہوا ہے، اس فقیر کی جو درد دل کا اظہار کرتا ہے، گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی کے جس لمحات میں انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، یاد رکھنا وہ زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، میرج ہال میں جاتے ہو، کھانا گرم رکھنے کے لیے نیچے ایک فاروق بتی جلا دیتا ہے، یہ جی فلاں کھانا گرم رہے گا، وہ بتی چلتی رہتی ہے، کھانا گرم رہتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اولیاء اللہ، جب انسان گناہ کرتا ہے چاہے جہان میں کسی کو پتہ نہ ہو، ایک بتی جلنی شروع ہو جاتی ہے بے قراری کی۔ کروڑوں میں بیٹھا ہے بے قرار ہے، اے سی میں بیٹھا ہے بے قرار ہے، ہیٹر میں بیٹھا ہے بے قرار ہے، مرسڈیز پہ بیٹھا ہے،
جہاز میں بیٹھا ہے، محلات میں بیٹھا ہے، نوکر چاکر ہے، لیکن اگر گناہ کر رہا ہے، چاہے کسی کو پتا ہے یا نہیں پتا، وہ بتی جلنی شروع ہو جاتی ہے، بے قراری کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی گناہ نہیں کرتا یا چھوڑ دیے سچے دل سے، اور جنگل میں بیٹھا ہوگا، منگل نظر آئے گا، سوکھی روٹی کھا رہا ہوگا، یوں سمجھے گا کتنے کھانے کھا رہا ہو۔ اس لیے میری زندگی میں زندگی کے بعد اس بات کو دہرانا کہ وہ فقیر کہا کرتا تھا، گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ان اللہ یحب المتقین، خوش نصیب ہے جس نے گناہوں کو طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، بس ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ہم روزانہ 5 وقت کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، اصل میں یہ ہاتھ کھڑے کرنے ہوتے ہیں، اللہ اب تیرے بن رہے ہیں، اللہ استقامت دینا۔ تو ان اللہ یحب المتقین، یحب المتقین، رب کائنات متقین کو خوش نصیب کہتے ہیں۔ 7واں نمبر، واللہ یحب الصابرین، یہ 2 رہ گئے، یہ کریں گے، اور اگلے درس میں پھر بد نصیبوں کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، اللہ سب کو ہدایت۔ 7ویں نمبر پہ ہے واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں نا، رب ان سے پیار رکھتا ہے، وہ خوش نصیب ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے ہیں تو معلوم ہوا قبرستان میں جانا صرف دفن کے لیے نہیں ہوتا، ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے۔ عورتوں کے لیے فتنے کا خطرہ ہوتا ہے، تب ہم منع کرتے ہیں، اگر فتنے کا نہ ہو تو وہ بھی جا سکتی ہے، بے پردگی نہ ہو تو وہ جا سکتی ہیں۔ یاد رکھنا، قبرستان میں جانا صرف تدفین کے لیے نہیں ہے۔ میں درد دل بیان کر رہا ہوں، آج اپنے بیگانے تدفین ہو رہی ہوتی ہے تو ہنس رہے ہوتے۔ کل میں نے اپنے ایک شاگرد کو تقریباً 9 بجے سپرد خاک کیا۔ سب سے پہلے میرا شاگرد اس مدرسے میں مولانا بدر عالم، اور مجھے اس شاگرد پہ ناز تھا، فوت ہو گئے۔ کل 8 بجے جنازہ تھا، میں قبر میں اترا، عثمان صاحب اترے، عطا رحمان صاحب، ہم نے قبر میں رکھا، بڑا نیک آدمی، درویش آدمی۔ تو مجھے اس وقت بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ پڑھایا بھی، ساری کتابیں پڑھائی، نکاح بھی میں نے ان کا پڑھایا، اور آج دفن بھی میں کر رہا ہوں۔ نوجوانوں، یہ چند روزہ زندگی ہے، خدا را رب کائنات کو راضی کرو اور ہر حال میں صبر کرو۔ صبر صرف یہ نہیں کہ کوئی فوت ہو گیا تو صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے، نیکی کے پکا رہنا یہ بھی صبر ہے، دشمن کے سامنے آنکھ نہ اٹھانا، اللہ تجھ سے پوچھے گا، یہ بھی صبر ہے۔ میرے آقا کا گزر قبرستان سے ہوا، دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے، اس کا بچہ فوت ہو گیا، اور ناشکری کے کلمات کہہ رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا تو اس نے آگے سے کہا، تجھے کیا پتا ہے، مجھے یہ مصیبت پڑی ہے۔ پریشانی میں تھی، پہچان نہ سکی کہ کون ہے، بعد میں کسی نے بتایا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اب معذرت کے لیے گئی، میرے آقا کو عرض کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، مجھے پتا نہیں تھا، میں پہچان نہیں سکی۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، تو میری بیٹی ہے، لیکن یاد رکھ، انما الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر اس وقت ہوتا ہے کہ صدمے کا پتہ چلے، اس کو جھل جاؤ، برداشت کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھوں سے آنسو ہے، اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، کوئی ہاتھ سے، کوئی زبان سے کفریہ اور ناشکری کے کلمات نہیں نکل رہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الصبر،
اس میں صابرین گزر رہے ہوں گے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، ہر معاملے میں صبر کرنا رب کائنات خوش نصیب کہتے ہیں۔ فاقہ آ گیا صبر ہے، دشمنی ہو گئی صبر ہے، بیماری آ گئی صبر ہے، تکلیف آ گئی صبر ہے۔ یہ خوش نصیب انسان ہے جو صابر۔ 8واں نمبر خوش نصیبوں کا، واللہ یحب المطہرین، جو پاکی حاصل کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں۔ سوٹ پرانا ہے لیکن صاف ہے، ٹوپی پرانی ہے لیکن صاف ہے، بستر پرانا ہے لیکن صاف ہے، دل پرانا ہے بوڑھا ہے لیکن صاف ہے، اس کے اندر طہارت ہے، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عناد نہیں، منافقت نہیں، دل صاف ہے۔ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم مولویوں کے اندر زیادہ ہے، آپ ہم سے بہتر ہیں، لیکن کوشش کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو علیحدہ بیٹھ جائے اور یہ ورد کرے لا الہ الا اللہ، مجھے بھی پتا ہے کہ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے نہیں محسوس ہو رہا کہ میں نے 5 منٹ درس دیا ہے یا اتنا ٹائم ہو گیا۔ آپ کی بھی یہی حالت ہے، کیوں؟ وجہ یہ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، وہ قصے کہانیاں نہیں بیان ہو رہی ہیں۔ اس لیے انسان کا دل جتنا بھی پرانا ہو، دل پاک ہو، صاف ہو، منافقت نہیں، کچھ نہیں۔ اور جو آدمی علیحدہ بیٹھ کے یہ ذکر کرے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا تم یہ شروع کر دو روزانہ، چاہے 10 منٹ استقامت سے کرو، تمہارا دل ایسے چمکے گا، ایسے چمکے گا جیسے شیشہ چمکتا، اور پھر اس دل میں کوئی بغض نہیں، عناد نہیں، منافقت نہیں، مخلوق خدا کو پیش نظر رکھ کے دعا کر رہا ہے، فلاں پریشانی میں، فلاں تکلیف میں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ واللہ یحب المطہرین، جس میں طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ پینٹ پتلون پہن کے طہارتیں نہیں ہوتی، چرس اور افیم کھا پی کے طہارتیں نہیں ہوتی، شراب اور ہیروین استعمال کر کے طہارتیں نہیں ہوتی، گٹر کے کیڑوں کے پیچھے پھرنا، کمائی والد کی ہو، کمائی بھائی کی ہو، اور عیاشیاں کرنا، یاد رکھنا اس سے طہارت نہیں آتی۔ طہارت اس سے آتی ہے، طہارت اس سے آتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری ہے۔ لیٹا بستر پہ ہے تو نظریہ یہ ہو سکتا ہے اگلی رات قبرستان میں ہوگی۔ یہ جب ذہن ہوگا پھر زندگی کا مزہ آئے گا۔ خدا کی قسم انسان جتنی عیش و عشرت میں ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا، اور جس پریشانی میں ہوگا پھر بھی خوشحال ہوگا۔ واللہ یحب المطہرین۔ میرے آقا علیہ السلام گزرے تو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کو پتہ چل گیا، ورنہ وہ تو برزخ میں ہے نا، یہ تو قبر مظہر ہے۔ کوئی اللہ کرامت کسی کی دکھانا چاہے معجزہ تو آخر اسی قبر پہ ہے، کل قیامت کے دن روح ڈالی جائے گی میت میں، یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ بطور معجزہ آپ گزر رہے ہیں، فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آگے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے فی کبیرن، کوئی ایسے گناہ میں انہیں سزا نہیں ہو رہی کہ بچنا مشکل تھا۔ ایک چغلی لیے پھرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ آج دیکھیں کئی بوڑھے بھی ہیں جہاں مرضی آئی بیٹھ کے پیشاب کے لیے، پینٹ پتلون والے جہاں مرضی کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ یاد رکھنا فرمایا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر میرے آقا نے ایک ٹینی منگوائی، سب 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پہ رکھی پھر دوسرے پہ رکھی، فرمایا ابھی تک یہ خشک ہونے نہیں پائیں گی کہ اللہ ان کا عذاب ہلکا کر دیں گے، معاف کر دیں۔ تو وہ تو میرے آقا تھے، قبرستان میں گئے تھے تو دعا کر آئے تھے، آج تو بیٹا نہیں جاتا، آج تو بھائی نہیں جاتا۔ میں حیران ہوا ہوں، ادھر کی بات نہیں کسی اور شہر کی، ایک بہت سمجھدار آدمی مجھے ملے گا، میں اسے کہوں گا بھی صحیح،
کہ وہ کہنے لگا مجھے دادی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور کتنی دفعہ قبرستان میں گیا ہے، کیونکہ جاننے والا یہ غیبت نہیں بنے گی، میں نہ نہیں، لیکن میں اس کو ضرور کہوں گا کہ بدقسمت انسان، دادی کی قبر کا پتہ نہیں ہے، دادے کی آج قبر کا پتہ نہیں ہے، کوئی تھا جی اندازہ یہاں تھی۔ فرمایا قبرستان میں جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، او بڑی بڑی چادروں پہ لیٹنے والے، گدوں پہ لیٹنے والے مٹی کے نیچے آرام کر رہے ہیں، تو اس لیے ادھر تو میرے آقا تشریف لے گئے، ان جیسا کون محسن ہے؟ آج تو اپنے نہیں جاتے، بیگانے کیسے جائیں گے؟ اور بہت بڑی بے وفائی ہے کہ یار کی قبر پہ آدمی نہ جائے۔ میرے ایک استاد کی قبر پہ ہم گئے، رحمہ اللہ تعالی، راستہ خراب تھا، میں دوسرے راستے سے لے گیا ساتھیوں کو، وہاں جا کے ہم نے دعا کی، تو ایک دوست کہنے لگے مجھے، بلکہ شاگرد بھی تھے دوست بھی، استاد یہ جنگلوں میں کیسے اس قبر پہ لے آئے ہو؟ تو میں نے اسے کہا زندگی میں استاد کے گھر کا پتہ نہ ہو اور استاد کی موت کے بعد اس کی قبر کا پتہ نہ ہو، میرے نزدیک وہ انسان نہیں ہے۔ وہ راستہ بند تھا تو مجھے پتا تھا میرے استادوں کی قبر یہاں ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن یہاں سے اٹھیں گے۔ تو میں نے یہ بات کیوں شروع کی ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو پاک رکھو، خوش نصیب بنو گے، واللہ یحب المطہرین۔ یہ سگریٹ پینے سے بھی پاکی نہیں ہے، خدا را جو پیتے ہو چھوڑو، یا پھر کم از کم اچھے طریقے سے کلی کر کے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، خوشبو کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ کی پہچان ہی یہ ہوتی تھی خوشبو آ رہی ہے میرے آقا کی، اس گلی سے گزرے ہیں، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح نسوار ہے، اسی طرح حقہ ہے، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آخری خوش نصیبوں کی جماعت ہیں تو بہت، آج جو میرا درس تھا سورہ صف ہے، فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ فرماتا ہے خوش نصیب ہے وہ جو مجاہد ہے۔ مجاہد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ فرشتے والی زندگی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اگر حقوق العباد اس کے ذمے نہیں، جو روح قبض ہوتا ہے، چاہے کوئی کہے کہ ٹینک اوپر سے گزر گیا ہے، لیکن مجاہد کی جب روح نکلتی ہے اسے اتنا لطف آتا ہے، چاہے کشمیر کی وادیوں میں شہید ہوا، چاہے افغانستان کے پہاڑوں پہ ہوا، چاہے عہد میں ہوا، چاہے بدر میں ہوا، اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت میں کہے گا یا اللہ، وہ شہادت والا مزہ جنت میں بھی نہیں آیا۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تم پہ ذلت کو مسلط کرے گا۔ یہ جو آرمی ہے نا، جیسی بھی ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، نقل شکل تو ہے نا، ان سے پیار رکھتے ہیں، کوئی بھی سچا مجاہد ہو اس سے پیار رکھا کرو، عزت کیا کرو، تعاون کیا کرو، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ۔ اور کیسے کرتے ہیں جہاد؟ کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی، اور وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہیں، یہ خوش نصیب ہیں، یہ خوش نصیب ہیں، یہ خوش قسمت ہے۔ تو میرا عنوان آج یہ تھا، کچھ خوش نصیب ہیں، کچھ بد نصیب ہیں۔ اگلا درس زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ یہاں سے آگے چلائیں گے۔ جتنے حضرات آئے ہو سب کا شکریہ، اللہ کا قرآن سننے کے لیے آتے ہو۔ ایک تو میں نے اپنے عزیز شاگرد کا ذکر کیا، وہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، ساری کتابیں میرے پاس پڑھی، جامع شفیہ میں دورہ حدیث شریف کیا۔ ایک شیخ الحدیث کا بیٹا تھا، اور اس کے والد صاحب عشاء کی نماز پڑھائی تھی، والضحیٰ، سجدے میں گئے تھے تو روح قبض ہو گئی تھی، ساری کتابیں جہاں پڑھ کے گیا تھا۔ بڑا میرا عشق و محبت رکھنے والا استاد کے ساتھ وہ تھا۔ کل ہم اپنے ہاتھوں سے اسے قبر کے حوالے کر کے آئے ہیں۔ اور ایک کل میرے بڑے مخلص بھائی منیر، سن 92 میں اور استاد مولانا رسول اللہ خان راشد پہلی دفعہ عمرے پہ گئے تھے، تو ہم ان کے ڈیرے پہ گئے تھے، باب فتح سے آگے ان کا ڈیرا تھا، گھر لیا ہوا تھا۔ تو کل میں جنازے میں بھی شرکت نہیں کر سکا،
دل کی گہرائیوں سے میں دعا کروں گا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے۔ اور جتنے بیٹھے ہو جن کا کوئی عزیز، کوئی قریبی، دور کا رشتہ دار، میرے آپ کے سب کے لیے دعا ہے، کیونکہ آج ہم دعا کریں گے، کل ہمارے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی، انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میں ہر لحاظ سے کمزور ہوں، علم میں، عمل میں، اللہ علم میں، عمل میں، اخلاق میں، محنت میں، نیکیوں میں، لیکن اللہ اپنے فضل سے یہ درس قبول فرما۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں عاجز ہیں، کمزور ہیں، جیسے بھی ہیں، اللہ جس توجہ سے انہوں نے درس سنا ہے اور سنتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اے اللہ اس درس سننے سنانے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں جن کی مائیں، باپ یا کوئی عزیز، خامن، بیوی، کوئی رخصت ہو گیا کسی سے، جس طرح میرے شاگرد، میرے اساتذہ، ان کے دوست شاگرد، اے اللہ سب کو غریق رحمت فرما۔ اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ جلدی ہماری بھی وہ زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہ جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنا۔ اے رب کائنات اس مدرسے میں یا کسی مدرسے میں یا جامعات میں کوئی بچے بچیاں بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ یہاں یا کہیں بھی اللہ آپ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت میں سے کوئی مقروض ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کی دشمنی ہے، مالی تنگیاں ہیں، بے قراریاں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تیرا مزاج نرم ہے، انہو کان بی خفیہ، اللہ سب پہ فضل فرما دے۔ اللہ ہم جتنے ہیں کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں، حل صرف تیرے پاس ہے۔ اللہم نجنا من البلیات، اللہم احفظنا من البلیات، اللہم نجنا من مقطعات النیران، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ اللہ یہ مائیں بہنیں جو تشریف لاتی ہیں، ان کو ہم سے زیادہ تڑپ ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم چھوٹے کہتے ہیں، ہے وہ وبال، غیبت، چغلی، اللہ کینہ، بغض، سب سے ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے۔ جتنے گھروں میں نا اتفاقیاں چل رہی ہیں، اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا دے۔ اس محلے میں اور اس کے بعد یا اللہ جتنی میری مائیں بہنیں رخصت ہو گئی، اللہ سب کی قبور کو منور فرما دے، آج کا ایصال ثواب انہیں پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔